السلام عليك يا بنت رسول الله، سلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين۔ آیت وہ پڑھنے لگا ہوں کہ جو آیت کوفہ اور شام دونوں درباروں میں شریکت الحسین نے جو خطبہ دیا ہے اس کے آغاز میں یہی آیت پڑھی ہے۔ اس میں صرف ایک فلسفہ نہیں، فلسفوں کی کائنات بند ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما۔ اللہ قرآن نازل کرتے وقت فرما چکا تھا اور لسان اللہ کی بیٹی ابن دیات کے دربار میں کہہ رہی ہے کہ کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس میں ان کے لیے کوئی بہتری ہے۔ لا يحسبن الذین کفروا، کافروں کو یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو انما نملی لہم، یہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، ان میں ان کے لیے کوئی خیر ہے؟ میں نے خیر نہیں ہے۔ مہلت دی کیوں؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے تو اس لیے مہلت دی ہے کہ بچے ہوئے گناہ بھی کر لیں۔ یہاں جو پہلا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، ہر بندہ شیعہ یا برادران اہل سنت میں سے کوئی تشریف رکھتا ہے، یہاں لکھیے، پہلے سوچئے یہ خطبہ کہاں پڑھ رہی ہے علی کی بیٹی؟ ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد اپنے تئیں خلیفۃ المسلمین ہونے کے دعوے دار کا نائب ہے، اور آیت کون سی پڑھی شریعت الحسین نے؟ لا يحسبن الذین کفروا، کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے۔ 1400 سال پہلے مفتی اعظم کی بیٹی نے دشمن کے دربار میں فتویٰ دے دیا کہ حسین کا دشمن منبر اسلام پہ کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں کافر ہوا کرتا ہے۔ اس خطبے کے تھوڑے سے اقتباس سنا دو۔ کیا خطبہ دیا علی کی بیٹی نے دربار کوفہ میں؟ لسان اللہ کی بیٹی نے سوچا شہر کوفہ ہے، دارالامارہ ہے، مسجد اعظم ہے، اسی منبر پہ خطیب ازل خطبہ دیا کرتا تھا، تو اب وہاں جو کچھ کہا ہے کائنات کے علماء زندگی بھر بابا جی اس کی شرح لکھتے رہے نا، خدا کی قسم حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ بی بی کہتے ہیں الحمدللہ عدد الرمل والحصا وزنۃ العرش الی الثرا۔ اگر پہلے جملے کی شرح کروں، مجھے اشرح چاہیے صرف پہلے جملے کی شرح میں، جس کی جتنی گہرائی اور وسعت ہے ادراک کی، وہ اس کے مطابق سنے۔ امام مبین کی بیٹی اللہ کا حمد کر رہی ہے کس انداز میں؟ الحمدللہ ہے عدد الرمل والحصا، حمد ہے خدا کی اتنی جتنے کائنات میں سنگریزے ہیں اور جتنے کائنات میں ریت کے ذرے ہیں۔ بی بی کا یہ کہنا عدد الرمل والحصا، جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے کائنات میں سنگریزے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ شاہد احسینہ فی امام مبین کی بیٹی نے یہ بتا دیا ہے اشارے میں جانتی ہوں ذرے کتنے ہیں، ورنہ یہ کیوں کہتی جتنے ذرے ہیں؟ جس کو تعداد کا علم ہی نہ ہو وہ یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ جن ذرات کو بھی جانتی ہے، کائنات میں کتنے سنگریزے ہیں، کہاں ہیں، یہ بھی جانتی ہے۔ اور فرماتی ہے وَزِنَةَ الْعَرْشِ إِلَى السَّرَى، تحت السرا سے عرش تک جتنا کائنات کا وزن ہے میں اتنی اس کی حمد کرتی ہوں۔ سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ یہ سائنسدانوں کو تو ہوا تک کے بارے میں یہی مغالطہ ہے کہ ہوا وزن نہیں رکھتی۔ اس خاندان نے تسبیح میں پڑھ دیا 1400 سال پہلے، یا من یعلم وزن الہوا، اے وہ ذات جو ہوا کا وزن جانتی ہے۔ یہ علم الہی کا پیکر ہے۔ جتنے کائنات میں ریت کے ذرے، جتنے سنگریزے اور جتنا وزن ہے عرش سے تحت الثرا تک کا۔ سرکار صادق بابا جی بیٹھے تھے دریائے دجلہ کے کنارے، فرمایا انی عالم وزن ماء الدجلہ، فرمایا جب سے دجلہ بہ رہا ہے اور جب تک بہتا رہے گا اس کی لہروں کا وزن کیا ہے میں جانتا ہوں۔ اور جہاں مومن ہوں منکر بھی وہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک منکر کھڑا ہو گیا، ہیں اتنا بڑا دعویٰ؟ فرمایا یہ بتا، اب دیکھیں نا، سوچ دیکھو ان بات، جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے افتؤمنون بالباطل وبنعمت اللہ یکفرون، کیا تم باطل پہ تو ایمان رکھتے ہو لیکن اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟
तो वही बात है। मौलाना ने फरमाया इन्नल्लाह कादिरुन अन युफव्वद ज़ालिका इल्म इलल बऊज़त। फरमाया अच्छा तेरा ये अकीदा है, अगर अल्लाह चाहे कि ये इल्म एक मच्छर के सीने में रख दे सकता है? फरमाया दे सकता है। फरमाया डूब के मर जा, जो मच्छर को ये इल्म अता कर सकता है अपनी हुज्जत का सीना खाली रखेगा। फिर बीबी ने क्या कहा, अब कूफे वालों का शजराए नसब लिख दिया है ज़ैनब कुबरा ने दुश्मन के दरबार में। अब ये ज़हन मेरे बज़ाहिर वो तख्त पे बैठा है, लेकिन लगता यही है कि इक़्तिदार इधर है। जैसे कोई जाबिर शहनशाह अपनी नमक हराम रियाया पे बिगड़ रहा हो, उनके खिलाफ इल्जाम बता के तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। अब देखो कि लिसानुल्लाह की बेटी क्या कह रही है, या अहलल कूफते या अहलल ग़द्र वल मकर व अहलल ख़ुयला वल हिल। कूफे के बाशिंदो, ओ मक्कारो, ओ गद्दारो, ओ हीले की पैदावारो। फरमाया फ़इन्नना, उनको आईना नसब दिखाकर अब अपना आप बता रही है हम कौन है। फरमाया फ़इन्नना अहलु बैत इब्तलाउनल्लाहु बिकुम वब्तलाकुम बिना। फरमाया हम वो अहले बैत हैं कि अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया तुम्हारे जरिए, तुम्हारा लिया हमारे जरिए, हमारा इम्तिहान तुम्हारे लिए लिया कि हम जो उसकी बज़्म किब्रियाई सजाने के लिए खल्क हुए थे, हमें तुम में उतरना पड़ा, हमें तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ा, और तुम्हारा ये इम्तिहान लिया कि मेरे तोहफे की कदर कौन करता है, इन्हें अपने जैसा कौन समझता है। वजाला बलाअना हसना, और जो हमारा इम्तिहान है वो बड़ा हसन है, हमने उसे खूबी से पास किया, खूबी से कामयाब हुए हम अपने इम्तिहान में। वजाला, और सिर्फ ये नहीं किया बाबा जी, अब ये फिक्रे काबिल गौर हैं, ज़ात वाजिब की कसम इनका ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं। फरमाते हैं वजाला इल्महु इंदना व फ़हमहु इंदना नहनु इबतु इल्मिही व वियाउ फ़हमिही व हिकमतिही। फरमाया अल्लाह ने अपना इल्म जब अमानत रखना चाहा, हमारे बगैर उसे कोई अमीन नजर ही नहीं आया, उसने अपना फ़क़त इल्म ने इल्महु, उसका इल्म उसने हमारे पास रखवाया, उसने अपनी फ़हम हमारे पास रखवाई। जैसे अमानत संदूक में बंद कर देते हैं, नहनु इबतु इल्मिही, हम उसके इल्म का संदूक है, व वियाउ हिकमतिही, हम उसकी हिकमत का ज़र्फ़ है। सर उठाना, नहनु तराओ जिमतु वहयिल्लाह भी फरमाते हम अल्लाह की वही के तर्जमान है। ये तर्जमानी से मुराद क्या है कि भाई उसकी वही अरबी में होती है, हम उसे फारसी में तर्जमा करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नहीं, ये बात ही नहीं। जाओ शर्क से गर्ब, शिमाल से जनूब, जो खालसा के इस मिंबर से लेकर रिजा फैशर के हौज़ इल्मिया तक गज़नफ़र का चैलेंज ले जाओ। कोई माई का लाल रद पेश करे अपनी शहर खुद न कटवाऊं, मेरे लुत्फ़े में शक है। हमारे उलमाए आलाम ने नदीम दफ्तर के दफ्तर लिख डाले कि इनकी वही की तर्जुमानी का मकसद ही ये होता है। मसलन वही ये है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। वही ने कहा कि अल्लाह का अम्र ये है वो कुन कहे कायनात होती है, ये वही है। ज़ैनब के कहने का मकसद है वो बोलता है, कुन कह के तर्जुमानी हम करते हैं। ये है वही इलाही की तर्जुमानी। हाँ, और ये नहीं कि वही सिर्फ मौलवी ने तो यही तस्वर दिया है ना कि फरिश्ता वही लाता है, इनको पता चला। सूरह अनफाल को पढ़ना, कुरान कह रहा है इज़ औहा रब्बुका इलल मलाइकते, ऐ मोहम्मद वो वक्त याद कर जब तेरे रब ने फरिश्तों को वही की। चलें जी, रसूल को तो फरिश्ते ने वही पहुंचाई, ये फरिश्तों को वही कौन पहुंचा रहा है? ये वही वही इलाही है। वो है ना कि बाबा जी अमीर कायनात की आदत थी कि रसूल आयत पढ़ते या आयतें या सूरत सबसे पहले मस्जिद से खैबर शिकन बाहर जाते और जाके बतूल को बताते आज तेरे बाबा पे ये वही आई। जैन मेरे सबसे पहले अली जाते। कभी कभी चुआ वालों ऐसा भी होता कि अभी अली दिल्ली से दर में होते और जो सूरत या आयतें आई हैं वो बीबी पहले पढ़ रही होती थी, यानी अब अली दिल्ली से दर में होते, बीबी पहले पढ़ रही है। होने को होने से पहले जानने वाला अली हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछता है मन अम्बा के बेहादा बतौल मुझसे पहले तकदीर को भी इजाजत नहीं मस्जिद से निकलने की, हवा भी बाहर नहीं निकल सकी, आपको किसने बताया? बीबी मुस्कुरा के कहती यारी घबराने की जरूरत नहीं, मेरे बाबा का एक वही है, मेरे दो वही है, एक हसन है एक हुसैन है। ये है वही इलाही की तर्जुमानी। और हदीस किस्सा में रोज सुनते नहीं हो, बात जमीन पे थी चादर के नीचे, वहां जिब्रील ने सवाल किया कि रब्बे मनता तो के पालने वाले चादर के नीचे कौन है, और बतौल जमीन पे पहले बता रही है कि जिब्रील ने ये पूछा। ये है वही इलाही की तर्जुमानी। वह हुज्जतुहु फी बिलादिही ले इबादिही, हम अल्लाह के शहरों में
اس کے بندوں پر اس کی حجت ہے۔ حجت کس کو کہتے ہیں؟ یہاں میں صرف دو تعریفیں کر رہا ہوں۔ الحجت من لا یقول لا ادری، حجت اسے کہتے ہیں جو لا ادری نہ کہے، یعنی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ حجت سے پوچھو تحت الثری میں کیا ہے، اگر کہہ دے میں نہیں جانتا حجت نہیں۔ اسے کہہ دو عرش اولی پہ کیا ہے، اگر کہہ دے میں نہیں جانتا حجت۔ اور دوسری تعریف، اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں، سرکار صادق نے حجت کی تعریف کی، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے پہلے ہو، جو مخلوق کے ساتھ ہو، جو مخلوق کے بعد ہو۔ میں چاہتا ہوں بچے بھی سمجھیں، حجت مخلوق سے شاد باش، مخلوق کے بعد۔ اب ایسا ہے جیسے آپ کہتے ہیں شامیانہ مجلس سے پہلے تھا، مجلس کے درمیان تھا، مجلس کے بعد رہا۔ اب کیا یہ جو وہ شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کی اور شامیانے کی جنس ایک ہے؟ مختلف چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، شامیانہ اور ہے، شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے اور ہیں۔ اب پتہ نہیں کس کے کلیجے پہ خراشیں آئیں گی، کس کے چہرے پہ پھول کھلے گا۔ میرا مولا فرما رہا ہے حجت وہ ہے جو مخلوق سے پہلے، مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے بعد۔ تو پھر ماننا پڑے گا مخلوق اور ہوتی ہے، حجت اور ہوتا ہے۔ یہ تو بچے بھی جانتے ہیں۔ علی کا لہجہ تھا بی بی کا، اور اس سے علماء کو یہی سمجھ آئی ہے، یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں تو میرے بولنے میں سے جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اس کا ڈھنگ جس کا ہو آپ اس کو لہجہ سمجھتے ہیں۔ عربی میں لہجے کی یہ تعریف نہیں، عربی میں یہ لغت ہے۔ لہجے کا ندیم یہ مقصد ہے کہ جو تاثیر علی کی زبان میں تھی، اور پھر جو کوئی تعویل مولوی صاحبان کرتے ہیں وہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے۔ بھئی کیوں لہجہ تھا بابا والا؟ چونکہ پردہ دار تھی نا، اور غیروں میں خطبے پڑھنے تھے، خود بھی تو بی بی گئی تھی بازار میں، تو زیادہ پردہ تو بی بی کو تھا یا لہجے کو تھا؟ اور پھر قرآن پڑھنا پردہ دار کی آواز کے پردے کا حکم ہی نہیں قرآن میں۔ رسول کی بیویاں سے اللہ کہہ رہا ہے فلا تخضعن بالقول اے ازواج رسول، جو کوئی دروازے پہ آئے اس سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کیا کرو، ورنہ اللہ کہتا گفتگو کیا ہی نہ کرو۔ تو آواز کو تو پردہ ہی نہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جو اثر علی کی زبان میں وہی تاثیر زینب کی زبان میں۔ بازار کوفہ میں خطبہ پڑھنا چاہا، لاکھوں لوگ، شور، اونٹوں کی بلبلاہٹ، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، ڈھول، باجے، تاشے، گاجے، اور ہولے سے بی بی نے کہا اسکت، خاموش، آہستہ سے کہا خاموش۔ سکنت الہوا، ہوا رک گئی، سکنت الریاح، سکنت الانفاس، سانسیں رک گئیں، سکنت الاجراس فی آناق الابل، اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں رک گئیں۔ یہ ہے لہجہ۔ اب دیکھا، فرمایا تتخذون عید بقتل ابن بنت نبیکم، آج تم اپنے رسول کے بیٹے کے قتل پہ عید منا رہے ہو۔ اب سر اٹھانا، فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہکذا یفرح اولاد البغاۃ بقتل الہداۃ، جب بھی اللہ کے ہادی مارے جاتے ہیں زنا زادے ایسے ہی عیدیں مناتے ہیں۔ ہکذا یفرح اولاد البغاۃ، بلکہ بابا جی میں نے لفظی ترجمہ صحیح نہیں کیا، بغاۃ، بغیت ان کی جمع ہے بغاۃ، جا کے کسی اور عالم سے ترجمہ کرانا۔ اس کا ندیم لفظی ترجمہ یہ ہوگا بد کردار عورتوں کی اولاد ایسے خوشی مناتی ہے۔ اور ہاں یہ چیز میں نے وہ جملے نہیں پڑھے، وہ بھی خطبے میں بھی نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی ذکرت حدیث جدی رسول اللہ، فرمایا ابن زیاد آج مجھے رہ کے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ کون سی؟ میرے نانا نے کہا تھا بغض علی علامت المکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، کہ اے علی تیرا بغض زنا زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کون سی حدیث پڑھی؟ بغض علی علامت المکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، زنا زادوں کے پیشانیوں پہ، جبینوں پہ، ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کیا؟ علی کا بغض۔ یہ کہنا تھا بی بی کا۔ ابن زیاد کے دربار سے کونے سے ایک ملعون اٹھا، طرف برداشت نہیں کر سکا، یبنا بد ابی تراب ما تقولین، اے ابو تراب کی بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کہیں بغض بھی لکھا ہوا ہوتا ہے؟ کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے؟ جب اس نے کہا نا کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے، زینب نے مسکرا کے کہا ہاکذا یکون مکتوبا، ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے۔ آگے بی بی نے فرمایا اتعلمون، اے کوفیو جانتے بھی ہو، اید من سفقتم علی شط الفرات، تم نے فرات کے کنارے کون سا لہو بہایا؟
تم نے اسے عام لہو سمجھا؟ ازکا من الکوثر والماء الحیات، تم نے وہ خون بہایا جو آب حیات سے زیادہ طاہر ہے، جو کوثر سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو نام بلند ہے خون حسین کا کہ تم زیارت عاشور میں یہ فکرے پڑھتے ہو، السلام علیکہ یا سار اللہ، اے اللہ کے خون میرا سلام، جو کوثر اور آب حیات سے زیادہ طاہر۔ اچھا تو کوفیہ تم بڑی فتح کے شادیانے بجا رہے ہو کہ ہم نے حسین اور اس کے ہمراہیوں کو شہید کر دیا، سر اٹھانا۔ یہ فلسفے اگر علی کی یہ بیٹی بابا جی نہ ہوتی یہ فلسفے چھپ جاتے، یہ اسی کا احسان ہے۔ میں کان پکڑ کے معافی چاہتا ہوں سلطان کربلا سے، مولا تجھ سے بھی بڑا اور مشکل کام کیا ہے تیری ہمشیرہ نے، تو نے خدا کو بچایا، اس نے تجھے بھی بچایا، توحید کو بھی بچایا، دونوں کو۔ ابھی بھی بتا رہی ہے اس جنگ کے فلسفے کو، فرمایا واللہ اللہ کی قسم لو شاء اخی، فرمایا اللہ کی قسم اگر میرا بھائی چاہتا تو پھر کیا ہوتا؟ لسارت خیولکم ونیاقکم افیالا و اسودا، اگر میرا بھائی صرف چاہتا تمہارے اونٹ ہاتھی بن جاتے، تمہارے گھوڑے شیر بن کے تمہیں پھاڑ کے کھا جاتے، مذہب اِزامکم تمہاری ہڈیاں چبا لیتے، وَسَارَتْ رِمَاحُكُمْ وَأَسِنَّتَكُمْ حَيَّوْتٍ وَأَقَارِبًا، تمہارے نیزے اژدہا بن جاتے، تمہارے تیر بچھو بن جاتے، جس جس کے تمہارا گوشت بدبودار پانی کی طرح بہ جاتا۔ بلکہ فرماتی ہے لو امر الارض لابتلعتکم بمراکبکم مثل قارون بدورہ وخزائنہ، اگر میرے بھائی زمین کو ہی حکم دے دیتا جیسے قارون کو خزانوں سمیت نکل گئی تھی، تمہارے لشکر کو گھوڑوں سمیت نکل جاتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو تراب کا بیٹا حکم دے اور تراب انکار کرے۔ آگے فرماتی ہیں اب ذہن میں رہے، تمہارے اونٹ ہاتھی بن جاتے، تمہارے گھوڑے شیر بن جاتے، تمہارے نیزے سانپ بن جاتے، تمہارے تیر بچھو بن جاتے، زمین سے حکم کرتا نگل لیتی، بے مراکبکم تمہیں گھوڑوں سمیت سواریوں سمیت۔ فرماتی یہ تو ابھی بڑی بات کی ہے، یہ تو پھر بھی فاصلہ ہے۔ واللہ لو شاء للبت ثیابکم فی اعناقکم، صرف ارادہ کر لیتا میرا حسین تمہارا لباس تمہارے گلے گھونٹ کے تمہیں مار ڈالتا۔ واللہ الفاکم اہل السماء کالفراش المفطط، اور پھر جب آسمان والے جھانک کے زمین کربلا کی طرف دیکھتے تو تمہیں ایسے پاتے جیسے صبح کے وقت زمین پہ بدبودار پتنگے مرے پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، میرا حسین کریم تھا، میرا حسین کریم تھا، لیکنہ لم یزل یدعوکم الی الجنت، وہ تو تمہیں مسلسل جنت کی طرف بلاتا رہا۔ اور فلسفہ ظاہر ہو رہا ہے، زمانے کے جاہل یہ سمجھتے رہے کہ حسین نے جو کہ 9 محرم کو جنگ ہو رہی تھی عباس کو بھیجا، لوگ سمجھتے حسین نے ایک رات کے لیے جنگ ٹالی، ایک رات کے لیے جنگ ٹال دی، مہلت مانگی۔ آج کوفے کے دربیان میں لسان اللہ کی بیٹی فلسفہ بیان کر رہی ہے، فرمایا وہ تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا تھا، ہمارا ہے تو وہ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ امحلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبۃ، اور جاہلو ہم نے مہلت مانگی کہاں تھی؟ ہم نے تو توبہ کے لیے ایک رات کی مہلت دی تھی، اور دی کیوں تھی؟ للتوبۃ، توبہ کے لیے۔ میں دیکھو جس کا مقدر جاگ رہا تھا وہ اس رات سے فائدہ اٹھا کے آ نہیں گیا، اور اس نے بابا جی آ کے وہ فلسفہ دیا زمانے کے گندم نما جو فروشوں کو۔ میں پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ جنگ بھی جو بلا خوف تردید، پڑھنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے تھے جو کتابوں میں ہے۔ حسین نے گھر کو گھوڑے سے اترنے بھی نہیں دیا تھا، بس یہ فوج شام کو چھوڑ کے گھوڑا دوڑا کے آیا، حسین کھڑے ہو گئے، یہ اترنے لگا، حسین نے کہا اللہ رسل، اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ مولا حلی من توبت، مولا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ فرمایا ہے، روح الی الجہاد، یہیں کھڑے کھڑے چلا جا۔ اب یہاں ایک فلسفہ آپ نے حل کرنا ہے۔ حر بابا جی ساری زندگی یزیدی رہا ہے، اب یزید کے مذہب پہ رہ کے حر نے جو نمازیں پڑھی وہ حق یا باطل؟ بولو نا، باطل۔ جو روزے رکھے، جو حج کیے، یعنی جو بھی عمل کیے، جو یزید کو حق مانتا رہا اس کے عمل گئے۔ آؤ ذرا میرا ساتھ دو، میں حسین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا یا تو نے کربلا میں نماز نہ پڑھائی ہوتی پھر تو اور بات تھی، حر کی شہادت کے بعد ظہر کی نماز تو نے پڑھائی اور با جماعت پڑھائی، پچھلی نمازیں تو بیچارہ ضائع کر چکا ہے یزید کے مذہب پہ رہ کے، وہ نمازیں تو ضائع ہو گئیں، تو مولا اسے روک لے، کم از کم ایک نماز حسینی ہونے کے بعد پڑھ لے۔ مولا یا تو نماز نہ پڑھائی ہوتی، جب پڑھانی ہے
حر کو روک لیتے چلو ایک نماز لے کے جاتا میدان قیامت میں کہ حسینی ہونے کے بعد ایک نماز میں نے حق پہ پڑھی. حسین نے کہا غضنفر جاہل نہ بن ہزیان نہ پک. اگر میں حر کو نماز تک روکوں 14ویں صدی کے مقصر مولوی کو کہنے کی گنجائش مل جائے گی کہ حسین حر کو وہی نماز جنت میں لے گئی جو حسین کے پیچھے پڑی تھی. نہیں پچھلی ہے نہیں, اب میں نے پڑھنے نہیں دی تاکہ زمانہ سمجھے نمازیں نہیں محبت شبیر جنت میں لے کر. لوگوں کو خدائی کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے, حسین ہونے کا دعویٰ کرنے کی, کیونکہ بابا جی خدائی کے دعوے پر ثبوت نہیں دینا پڑتا, حسین ہونے پر ثبوت بڑے دینا پڑتے ہیں, اور وہ کسی کا کلیجہ نہیں, کسی کی ہمت نہیں. پر میں ہم نے مہلت لی نہیں تھی, دی تھی, اور دی کس لیے؟ للتوبہ, توبہ کے لیے. وَلَكِنَّكُمْ اخْتَرْتُمُ الْفَنَاءَ عَلَى الْبَقَاءِ. لیکن کوفے والو تم اتنے بدقسمت ہو, تم نے بقا چھوڑی, فنا لے لی. وَالنَّارَ عَلَى أَوْفَرِ الْجَزَاءِ. تم نے جہنم کی آگ لے لی, وہ جزا چھوڑ دی جو ختم ہی نہیں ہو سکتی. بس حسن زن کا بابا جی شکار ہو کے جملہ کہنے تو لگا ہوں, ورنہ مجھے پتہ نہیں حقیقی خریدار کتنے ہوں گے میرے اس جملے کے, اور میرے علم میں وہ گیرائی, وہ گہرائی, وہ رسائی نہیں ہے کہ میں علی کے بیٹی کے کلام کی شرح کر سکوں. میں ترجمہ کرتا ہوں سوچنا. فرماتے وہ اولاد الطلقاء الازکیاء, فرمایا جن پر خدا کا بیٹا ہونے کا گمان ہو سکے انہیں چھوڑ دیا, زنازادوں کو اپنا لیا. فرمایا میں تمہیں تنبیہ کرنا چاہتی ہوں, انتباہ کر رہی ہوں کہ یہ عارضی خوشی چھوڑ دو. تم تو بغلیں بچا رہے ہو نا کہ ہم نے حسین مار ڈالا, عباس مار ڈالا, سب کو مٹا ڈالا. فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ, مجھے 7 بلند آسمانوں کے پروردگار کی قسم. اب بابا جی یہاں دیکھنا ہے کہ عین اللہ کی بیٹی کی نگاہ کی رسائی کہاں تک ہے. قسم کھا کے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ, 7 بلند بالا آسمانوں کے رب کی قسم. انی ارا, میں دیکھ رہی ہوں. کیا دیکھ رہی ہو؟ سر اٹھاؤ. ذکر ابی عبداللہ یملأ الارض والسماء, میں دیکھ رہی ہوں حسین کے ذکر سے زمین بھی بھر گئی ہے, آسمان بھی بھر گئے. غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے, چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے, چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. غم حسین میں یزداں کا خون ہے شامل, خدا کا خون بہاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. فرمایا میں دیکھ رہی ہوں. انی ارا ذکر ابی عبداللہ یملأ الارض والسماء, میرے بھائی حسین کے ذکر میں زمینیں بھی بھر دی ہیں, آسمان بھی. پھر ماننا پڑے گا جو خالصہ میں عزاداری ہو رہی ہے. علی کی بیٹی تب دیکھ رہی تھی. مخلوق کی آنکھیں ندیم محدود ہو سکتی ہیں, عین اللہ کی بیٹی ہے, اس کے ہاں شاد باش. یہ کونوں مقام کو یوں دیکھتی ہے جیسے ہم اور تم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھے. اور یزید نے بھی یہی کہا تھا, بی بی نے جو خطبہ وہاں پڑھا تھا, اس کے آخری جملے یہی تھے فقد قیدک, کر لے مکر جو کر سکتا ہے, وسع جہدک. اب اس کا ترجمہ پنجابی میں صحیح ہو سکتا ہے ٹل لا جو لاڑائی. جو حسن اس ٹل میں ہے نا وہ اور زبان میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو ٹل لا سکتے ہو لگا لو. انک لا تمیت ذکرنا واللہ تمیت وحینا, نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے نہ تو ہماری وحی کو موت دے سکتا ہے. وحینا, اسی فکر کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا. مولوی کہتے ہیں یہ وحی کے محتاج ہیں, اور بی بی کہہ رہی ہے تو ہماری وحی کو موت نہیں دے سکتا. یہ تو پھر علی کی بیٹی شریکت الحسین ہے. 4 سال کی بطول سے کسی نے پوچھا تھا میں ایلو سارا انتنا, بی بی کس شجرے سے تعلق ہے تمہارا, کس خاندان سے؟ بی بی نے فرمایا فانتظری, تھوڑا انتظار کر, جب مؤذن گلدستہ اذان پہ جائے تمہیں میرے شجرے کا پتہ چل جائے گا. اذان جن کے شجرے میں شامل ہوں. حسین نے خدا کو بچایا اور بہن نے دونوں کو. بظاہر بابا جی حسین کو مٹنا پڑا نا خدا بچانے کے لیے, بظاہر حسین نہیں رہا پھر وہ بچا, اور جس نے دونوں کو بچانا تھا اللہ. اسے کہنے کو زندہ کہہ سکتے ہو, حقیقت میں اس بی بی کے اپنے جملے ہیں. جب رہا ہو کے آئی تھی نا نانا کے مزار پہ, تو نانا کی قبر کو خاموش کر کے بی بی نے یہی فرمایا تھا 3 محمل بچے تھے نانا, اور اس پر میں لاشیں سوار کر کے لے آئی. اللہ اکبر, العظمت للہ. بس میری دعا ہے کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں اشک بار نہ کرو. ایک کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جس کے سینے میں گوشت ہے, پتھر کا ٹکڑا نہیں, وہ زندگی کے جس موڑ پہ یاد آئے گا روتے رہو گے. جانتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ آج جان لو تیرے خون رونے والے امام نے پھوپھیوں کو مدینے پہنچا تو دیا,
سجاد خود مدینے میں نہیں رہا۔ یہ ازادار دیکھ لو، میں نے عباس کے علم کا پنجہ پکڑا ہوا ہے، اس کی قسم سجاد مدینے خود نہیں رہا۔ خود کہاں گیا؟ مدینے سے کئی میل باہر وادی میں خیمہ لگایا، وہیں بیٹھ کے کبھی اکبر کی برچھی کا روتا تھا، کہیں عباس کے کٹے شانوں پر، کبھی بابا کے زخموں، اجرکم اللہ۔ بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے کربلا کی طرف دیکھنا، ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھا، اکبر میں تیرا سینہ چومنے آ رہا ہوں، بابا میں تیرے پاؤں چومنے آ رہا ہوں، چچا میں تیرے شانے چومنے آ رہا ہوں۔ 25 سفر کربلا کے پیدل کیے تیرے امام نے، تیرا 5واں امام آتا۔ بس میری دعا ہے مولا تمہیں کوئی غم اور نہ دے، یقیناً مجلس کی مالکہ کی نظر ہے تم پر، اور آ کے کہتا بابا مدینہ پہلے کون سا آباد ہے، رہی سی کسر آپ نے پوری کر دی، واپس چلیے۔ رو کے کہتا باقر مجھے مجبور نہ کر، میں جاؤں گا، کہیں تیرے دادا کی خالی کرسی نظر آئے گی، کہیں عباس کی خالی مسند نظر آئے گی، کہیں اکبر کا خالی حجرہ نظر آئے گا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ رونے والوں جناب باقر نے شام والی بی بی سے بات کی، مشورے کے بعد ساری نشانیاں ایک حجرے میں رکھ کے بند کر کے تالا لگا دیا، پھر گیا بابا ساری نشانیاں میں نے ہٹوا دی، اب تجھے کچھ یاد نہیں آئے گا، اب چل۔ اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں، تو سمجھ سکے۔ پہلے بیٹھ کے رو رہا تھا، کھڑے ہو کے سجاد نے منہ پہ ماتم کیا، کہا ٹھیک ہے باقر میں چلتا تو ہوں، نشانیاں تو ہٹایا، ایک وعدہ کرتا ہے۔ بابا وہ کیا وعدہ کرتا ہے؟ زینب میرے سامنے نہیں آئے گی، جب میں پھپھی کو دیکھوں گا مجھے شرابی کا دربار یاد ہے، مجھے شام کے بازار یاد۔ جناب باقر نے تجھے رلانے کے لیے سوال کیا، بابا شام میں بھی تو ساتھ ہی تھا، تو کون سا آرام سے واپس آ گیا ہے شام سے؟ تیرے بدن پہ ناخن جتنی تو جگہ نہیں ہے جہاں تیری پشت پہ زخم نہ لگے ہوں، پھر بھی جب روتا ہے پھوپھی کے زخموں کو روتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب سید و غیر سید و چوٹ لگے تو للہ اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ سجاد نے منہ پیٹ کے کہا باقر بیٹے زخمی میں بھی بڑا ہوں، لیکن میں شام سے جب سے واپس آیا ہوں میں پیٹھ کے بل سو جاتا ہوں، میں نے جو پڑھنا تھا وہ میں پڑھ گیا۔ سجاد نے کہا میں سو جاتا ہوں، میری پھپھی زینب ایک رات نہیں سو سکی، اللہ جانے علی کی بیٹی کو کیا کیا زخم آئے۔